बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुहारी एंड मुस्लिम चैनल और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक पर्सनल वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो रफ़ुल यदैन करने के बाद या इस तरह की जो लाइन है जिसको हमारे माशरे में वाबियों की लाइन कहा जाता है, उस पर आने के बाद जो मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसके बारे में मैं आपको अपना एक सच्चा जो वाक़या है वो सुनाना चाहता हूँ। मुझे तो जो तकलीफ़ जो मुश्किलात पेश आई वो मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हुआ कुछ यूँ कि मेरे से कंसल्ट करने के बाद या ख़ुद थोड़ी तहकीक करने के बाद, ज़्यादा तहकीक उन्हीं की थी, मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने भी जो है रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया। तो उनका जो अपना फ्रेंड सर्कल था ना, उनके जो दीगर जानने वाले दोस्त थे, उनमें काफ़ी मुखालफत हो गई उनकी। वो रोज़ कोई ना कोई बंदा उनके पास कोई ना कोई दलील लेके आ जाता था कि तुम गलत लाइन पर चल पड़े हो, ये देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये देखो यहाँ पर ये लिखा है। तो वो उनकी तहकीक अभी नई नई थी तो वो ज़्यादातर चीज़ें मेरे से कंसल्ट किया करते थे कि यार ये कहा जा रहा है तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, या ये कहा जा रहा है तो उस पर क्या दलील होनी चाहिए। तो इसी तरह से एक उनके दोस्त थे, कोई वो किसी आलिम दीन के पास गए तो उधर से उन्होंने कुछ दलाइल इकट्ठे किए और उन्होंने इनको बताना शुरू कर दिया व्हाट्सएप मैसेज पर। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे भी साथ अपनी कन्वर्सेशन में जो है वो ऐड कर लिया और मुझे कहा कि अगर आप में से आपको कोई किसी दलील का जवाब आता है तो आप ज़रूर इसका जवाब दें। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ जो उनके दोस्त थे कुछ हदीस पेश की। कोई दूर की किताबें थी, सहाय सिता भी नहीं थी, और दीगर जो मेजर किताबें हैं ना, जैसे इमाम बहीकी की किताब है और उसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़ाक है, या इस तरह की जो दीगर किताबें हैं, इब्न शैबा है, जिस तरह इन किताबों में से वो नहीं थी। सहाय सिता में भी नहीं थी, इन किताबों में भी नहीं थी। वो ऐसी किताबें थी जिनका आम बंदे ने दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं सुना होता। तो मैंने सबसे पहले उन भाई साहब से सवाल किया कि जब आपने बुहारी को, मुस्लिम को, तिरमिज़ी को, निसाई को, ये जितनी भी आपके पास किताबें हैं, आपने इन किताबों को अपनी मेन स्ट्रीम की किताबें जो हैं वो डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्या वजह है कि आप इतनी दूर की किताबों से जो है वो दलील पेश करते हैं। मैंने पूछा कि जब एक टीचर होता है वो इम्तहान जब लेता है तो वो टेक्स्ट बुक से लेता है ना, तो हम उसी को फॉलो करते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है। तो हदीस की किताबें टेक्स्ट बुक अगर देखी जाए तो सहाय सिता है, तो दूर की किताबों में आप क्यों जाते हैं। खैर, इसका कोई वो जवाब नहीं दे सके। तो उन्होंने आगे से एक मुझे बड़ा जो कहूँ ना बेदलील, जिसमें कोई दलील नहीं है जवाब में, वो दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म मानते हैं। मैंने कहा उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनके जूतों की हाथ के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इमाम आज़म का जो लफ्ज़ है वो मैं सिर्फ़ इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उनके अलावा आप इमाम आज़म किसी को साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप किस तरह से बात कह सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि इमाम आज़म अगर आप इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को साबित करें तो उनके भी ज़ाहिर कोई उस्ताद होंगे, तो उस्ताद जो होता है वो शागिर्द से बड़ा होता है, तो इस तरह उनके उस्ताद जो हैं वो इनसे बड़े इमाम होंगे। तो आप इनको इमाम आज़म किस तरह से कहेंगे, क्योंकि इनसे बड़े इमाम मौजूद हैं और इमाम आज़म का मतलब होता है सबसे बड़े इमाम। तो इसी तरह उन उस्तादों के भी कोई उस्ताद होंगे, इस तरह वो उनसे बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह आपको किसी ऐसी हस्ती तक पहुंचना पड़ेगा जिनका कोई दुनिया में उस्ताद ना हो। तो वो आपको पता है कि इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जो सबसे बड़े इमाम हैं, और उन पर कोई उन पर दुनिया में उस्ताद भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इमाम आज़म का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े इमाम, उनका मतलब ये है कि जो 4 इमाम हैं फ़िक़्ह के, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनमें से सबसे बड़े इमाम। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, आप किस तरह से कह सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि जनाब इल्म की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इल्म जो था वो सबसे ज़्यादा था, इस वजह से मैं उनको इमाम आज़म और हम लोग उनको इमाम आज़म कहते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि आज 21वीं सदी में आपके पास कौन सी ऐसी मशीन या कौन सा ऐसा टूल आ गया है जिससे
آپ 1200 سال پہلے کے 4 امام جو ہیں ان کی علم کو ناپ سکتے ہیں کہ کس کا علم زیادہ تھا، کس کا کم تھا، کس کا نسبتاً کم تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ علم جو ہوتا ہے وہ کتابوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور کسی کی کتابیں دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن کا علم زیادہ تھا۔ اب میں ان کو الزامی جواب دینا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ کوئی بھی کتاب ثابت نہیں ہے جو انہوں نے خود لکھی ہوئی۔ یہ میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ ان سے کوئی بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ کتاب ثابت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف امام مالک سے الموطا، امام مالک جو انہوں نے لکھی، روح ارض پر حدیث کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح امام شافعی نے بھی کتابیں لکھی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے بھی کتابیں لکھی، مسند امام احمد حدیث کی بڑی کتابوں میں آتی ہے۔ تو ان کا علم تو ہمارے سامنے کتابوں کی صورت میں موجود ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے کسی کا علم کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ان کا علم جو ہے وہ کافی ہے، ان کے جو دلائل ہیں وہ باقیوں سے بہتر ہے، جس سے ان کے علم کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر علم کی بنیاد پر آپ نے امام اعظم ڈکلیئر کیا ہے، تو امام مالک جو ہے وہ فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ تو آپ ان کے نام کے ساتھ احمد بن حنبل یا امام مالک کے نام کے ساتھ امام اعظم کیوں استعمال نہیں کرتے اگر علم کی بنیاد پر ہی کرنا ہے؟ تو اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ کیونکہ امام اعظم جو ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صحابہ اکرام کی زیارت ہے، 1 یا 2 صحابہ اکرام کی، تو اس وجہ سے وہ امام اعظم ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی زمانے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے، تو انہوں نے بھی صحابہ اکرام کی زیارت کی ہوگی، تو وہ امام اعظم کیوں نہیں ہے؟ اور امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ سے کوئی 2-3 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں 2-3 سال، لیکن امام جعفر صادق کو امام ابو حنیفہ کا کئی معاملات میں استاد بھی مانا جاتا ہے، یہ آپ تحقیق کر لیں، تو وہ امام اعظم کیوں نہیں ہے؟ یہ میں صرف پھکی والے جواب دے رہا تھا ان کو، تو اس بات کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں آیا۔ تو میں نے کہا اس کو بات کو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں بھی کھاتے ہیں، وہ ہوتی اللہ کے نام کی، ان کے اصالہ ثواب کے لیے، لیکن ان کی طرف منسوب ہے، تو وہ آپ کھاتے ہیں۔ آپ ان کے فضائل بھی بتاتے ہیں اس طرح سے کہ ان کا جو دھوبی تھا وہ صرف ان کا دھوبی ہونے کی وجہ سے بخشا گیا، اور ان کے اتنے بڑے آپ فضائل سناتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ وہ رفع الیدین کرتے تھے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے سمپلی ایک جواب دیا، کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے، ان کی تقلید کرتے تھے، اس لیے وہ کرتے تھے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہم رفع الیدین جو ہے وہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ سوال یہاں پر روک کر میں نے ان کو 1-2 اور باتوں کی طرف الجھایا۔ تو اس کے بعد میں نے کچھ دیر بعد جب وہ یہ چیز بھول گئے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ بتائیے کہ تقلید کس امام کی کرنی چاہیے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک امام کی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ادھر سے لے لیا ایک ادھر سے لے لیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ کس طرح سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس امام کی جو ہے وہ تقلید کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ چاروں میں سے جن کے مسائل آپ کو بہتر لگیں، جن کے اپنے علم کے مطابق جن کے مسائل آپ کو بہتر لگیں، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ نے چاروں کے مسائل پڑھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چوز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف حنفی خاندان میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ نے ان کو فالو کیا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ اپنے علم کی بنیاد پر چاروں کے مسائل پڑھ کر ان میں سے کوئی بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، تو ابھی آپ نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا آپ کا جو علم ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل کو فالو کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے، اور آپ نے ان کو کیا۔ تو کیا آپ کا علم جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے؟
اس بات کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو 55 علوم سیکھنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ایک دوائی ہوتی ہے نا، یا کوئی کیمیکل ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر پریکاشنز لکھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کریم لے کے آئے نا کوئی، اس کے اوپر لکھا ہوگا صرف بیرونی استعمال کے لیے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، آنکھوں میں استعمال نہ کریں۔ آنکھوں میں استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آنکھیں چلی جائیں گی، یہ ایک چھوٹا نقصان ہے۔ گمراہی اس سے بہت بڑی بات ہے، گمراہی ایسی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی، اگر اس میں گمراہی کا خدشہ نعوذ باللہ موجود تھا اس کو خود پڑھنے سے، تو اللہ کتاب میں نہ بتا دیتے کہ یا اس میں جو ہے جو گمراہی اگر خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی استاد سے پڑھو۔ گمراہی تو بڑے لیول کی چیز ہے نا، تو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث میں ملتا ہو کہ اس کو خود نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ 55 علوم آپ نے سیکھنے ہیں؟ میں کہا کہ گورے جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں وہ صرف قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یار اتنی طاقتور کتاب ہے تو آپ نے اس کو 55 علوم سے جوڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیں کس کو 55 علوم آئیں گے؟ اگر ایک عام بچہ ہے اس کو میں قرآن کی تعلیم دینا چاہوں، یا وہ قرآن اگر ایک بڑا آدمی ہے وہ اپنا اسلام سیکھنا چاہتا ہے، اس کو بتایا جائے کہ پہلے تم ایسے کرو کہ 10 سال 15 سال لگاؤ، 55 علوم سیکھو اور اس کے بعد تم قرآن پڑھنا، وہ پڑھے گا؟ عجیب و غریب قسم کے لاجکس مجھے جو ہیں وہ دیے گئے۔ تو اس کے بعد جب میرے کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دے پایا تو وہ کہا کہ وہی جو مشہور زمانہ ڈائلاگ ہے کہ تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔